دیکھیں کچھ تو میں نے پہلے عرض کر دیا، اسی میں ایڈ کر دیتا ہوں. آپ نے اپنے ملک کے اعتبار سے ہی رکھنا ہے. فضیلت تو میں نے بتا دی مسلم شریف میں کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور یہ صغیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوں گے. اس کو سپورٹیو حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. اب ایک شخص نے ایک جمعہ پڑھا اور اگلا جمعہ پڑھا اور بیچ میں ایک نماز بھی چھوڑ دی تو کبیرہ گناہ اس نے کر لیا نا. تو کبیرہ گناہ جو ہیں وہ توبہ سے معاف ہوں گے اور اپنی اصلاح کرنے سے. صغیرہ گناہ آٹومیٹکلی معاف ہو جاتے ہیں بغیر توبہ کے بھی، نیک اعمال کی وجہ سے. جو قرآن پاک میں ہے نا کہ نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. وہ کون سے گناہ؟ جو چھوٹے موٹے انسان سے لا علمی میں چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ آلموسٹ جتنے گناہ ہیں وہ کبیرہ ہی ہیں جن سے توبہ کیے بغیر چارہ نہیں ہے. بخاری مسلم سے کم از کم میں نے 20 گناہ، اور قرآن پاک میں بھی سمجھ لیں 8-10 گناہ تو آئے ہوئے. شرک، ماں باپ کی نافرمانی، قتل نہ حق، زنا، یہ تو قرآن میں آیا ہے. شراب نوشی، جوا، جادو، یہ وہ سارے بڑے بڑے، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، آلموسٹ جتنے گناہ آپ کو نام آپ لے سکتے ہیں وہ سارے کبیرہ گناہ ہیں. تو ان سے آپ نے اگر بخشش کروانی ہے توبہ اور اپنی اصلاح کرنے سے، صرف توبہ کرنے سے کام نہیں چلتا. اس کی توبہ کا طریقہ ہی اپنی اصلاح ہے. تو یہ صغیرہ گناہوں کے اگینسٹ ہے. وہ اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں جی گزشتہ اور آئندہ کے لیے ایک کہ جی آئندہ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. وہ آپ جن گناہوں کی معافی سمجھ رہے ہیں نا وہ تو اس سے ہونے ہی کوئی نہیں ہے. وہ تو ویسے ہی نماز پڑھنے سے آئندہ کے گناہ تو معاف ہوں گے ایک فضیلت کے طور پہ. اسی لیے بعض محدثین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ با محاورہ بھی بات ہو سکتی ہے، تعویل اس کی بھی کی جا سکتی ہے. رہا کہ سعودیہ کے مطابق کرنا ہے تو یہ تو ان 15-20 سالوں کی ایک زیادہ مصیبت ہے. ادروائز اگر آپ 8 سے 40-50 سال پہلے جائیں، جب یہ سیٹلائٹ ٹی ویز کا سلسلہ ہمارے علاقوں میں یہاں شروع نہیں ہوا تھا، ریئل ٹائم ڈیٹا نہیں آتا تھا، تو اس وقت تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ آج سعودیہ میں یوم عرفہ ہے یا نہیں ہے. تو اگر پہلے آلموسٹ 1400 سال کے مسلمان اپنے اپنے علاقوں کے مطابق یوم عرفہ کو لے کے چل رہے ہیں، تو اب بھی وہی آپ شریعت بدل تو نہیں جانی ہے. اس میں زیادہ رسک ہے کہ کوئی کہ جی میں سعودیہ کے مطابق رکھوں گا کیونکہ اس وقت ہے. تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حاجیوں کے اوپر تو یوم عرفہ کا روزہ ویسے ہی نہیں ہے. نبی علیہ السلام حج کے دوران صحابہ نے آپ کو پیالہ مشروب کا پیش کیا یہ چیک کرنے کے لیے آپ نے روزہ تو نہیں رکھا، تو آپ نے پی لیا تو صحابہ کو پتہ چل گیا کہ غیر حاجی کے لیے روزہ، حاجی کے لیے نہیں ہے. ایون یہ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی جب تک نہیں تھی تو مکے کے اندر جو لوگ تھے ان کو یہ آئیڈیا تھا، مدینے والوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ مکے کا کب بن رہا ہے یہ سلسلہ یوم عرفہ کا، اگر ان میں آپس میں ڈفرنس آ جاتا ہے. آج چونکہ ریئل ٹائم ڈیٹا آ رہا ہے اس لیے یہ فتنے بھی زیادہ کھڑے ہو رہے ہیں جی سعودیہ کو دیکھیں گے، سعودیہ کو دیکھیں گے. سعودیہ کو کوئی دیکھیں گے؟ 10 محرم بھی یہاں کی ہوگی، رمضان بھی یہاں کا ہوگا، عیدیں بھی یہاں کی ہوگی. سعودیہ کو نہیں آپ نے دیکھنا. آپ نے اپنے علاقے کے مطابق یہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے. وہ کہتے نہیں لفظ تو آیا ہے یوم عرفہ تو اس کا نام یوم عرفہ ہے نا. جیسے 10 محرم کا نام عاشورہ ہے، ویسے تو ہر مہینے میں عاشورہ موجود ہوتی ہے، عاشورہ کہتے ہیں 10ویں دن کو، لیکن جب سمپلی عاشورہ بولا جاتا ہے اس سے مراد محرم کی 10 تاریخ ہے تو یوم عرفہ ہی اسے بولا جائے گا. تو اس لیے آپ نے اپنے علاقے کے مطابق اس کو لے کے چلنا ہے. اور باقی اس میں علم الکلام اور پھکی والا جواب یہ ہے کہ آج سے 40-50 سال پہلے تک تو آپ کی شریعت ہی پھر یہ والی لاگو نہیں تھی جو آج آپ نے امت کے اوپر لاگو کرتی ہے. تو پہلے 1300 سال کے مسلمان جس شریعت کو فالو کر رہے تھے ہم آج بھی اسی شریعت کو بہتر سمجھتے ہیں فالو کرنے کے اعتبار سے. دوسرا یہ ہے کہ امریکہ میں جس وقت دن ہوتا ہے تو سعودی عرب میں رات ہوتی ہے. سعودی عرب میں جب یوم عرفہ آنا ہے تو امریکہ میں تو اس وقت رات ہوگی. وہ کہتے ہیں نہیں جب وہ وہاں پہ داخل ہو رہا ہوگا تو داخل تو دن پھر یہاں سے داخل ہونا شروع ہوتا ہے نا. زمین تو آپ کو پتا ہے نا مشرق سے مغرب کی طرف روٹیٹ کر رہی ہے، اس لیے مشرق میں پہلے سورج نکلتا ہے. پہلے سورج نکلے گا مشرق میں. آپ جائیں گے آسٹریلیا کی طرف چلے جائیں تو پہلے سورج طلوع ہو رہا ہے ہم سے، پھر اس طرح کرتے 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 جب ہمارا طلوع ہوتا ہے تو ہمارے سے 2 گھنٹے بعد سعودیہ کا ہوتا ہے. تو دن تو وہی ٹریول کر رہا ہے نا اس اعتبار سے. تو اگر آپ اسپیسیفکلی دیکھیں تو دن پہلے، لیکن وہ چاند کی تاریخوں کا اعتبار چونکہ علیحدہ ہوتا ہے
اس کے اوپر بھی میرا رؤیت ہلال کے اوپر اور چاند دیکھنے کے مسئلے کے اوپر، مون سائٹنگ کے اوپر ویڈیو کلپ ریکارڈڈ ہے۔ مختصر یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے کے مطابق رکھیں گے، اور کل کو اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہم نے وہاں دیکھنا ہے تو پھر آپ میں سے کوئی ایک اور بندہ اٹھے گا، وہ کہے گا جی یہ جو آپ پھر عید کر رہے ہیں پھر وہ بھی سعودیہ کے مطابق کریں، کیونکہ اصل تو وہ جو ہے وہ حج کی یہ رسم باقی رکھی گئی ہے، تو حج تو وہاں پہ ہو رہا ہے، یہ پھر اگلی پھکی ہے۔ اسی طریقے سے وہ جو مولا علی علیہ السلام کا میں نے بتایا سنن کبریٰ البیہقی اور مصنف ابن ابی شیبہ سے کہ وہ 9 ذو الحجہ کی صبح سے لے کے فجر سے لے کے 13 کی عصر تک تکبیرات پڑھتے تھے، تو آپ پھر کہیں گے جی وہاں تو تکبیرات شروع ہو چکی ہوئی ہیں، تو وہ تو پھر آپ کو 8 کو شروع کرنی پڑیں گی یہاں، اور ایک دن پہلے ختم کرنی پڑیں گی۔ ایک فائدہ ہو جائے گا کہ جنہوں نے یہ سیاپا ڈالا ہے نا، وہ آج کی ان کو قربانی جو ہے وہ 3 دن پہ آ جائے گی، کیونکہ اتنے جو چوتھا ہونا ہے نا اتنے تیسرا ہونا ہے، تو چلو قربانی اگر اس میں 3 دن آندی ہے تو سٹارٹ تو ظاہر احتیاط سے نہیں کریں گے نا، وہ ایک جیسے زور احتیاطی انفی پڑھتے ہیں نا، تو وہ کہیں گے پہلا دن احتیاطی ہو گیا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ عید کر لیتے ہیں، تو یہاں جب چوتھا دن ہو تو ان کو اس وقت چوتھے دن بتایا کریں گے سعودیہ میں تو آج 5واں دن چل رہا ہے تو آج قربانی نہیں ہو سکتی، تو آپ نے کرنی ہے ادھر جا کے کریں، وہ بھی خیر ضعیف روایت ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، جزاک اللہ۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، ایام تشریق یعنی 10، 11، 12 اور 13 ذو الحجہ اور یوم عرفہ یعنی 9 ذو الحجہ کو پڑھی جانے والی تکبیرات کے الفاظ بتا دیں۔ الفاظ میں نے پہلے بتا دیے ہیں، المصنف ابن ابی شیبہ میں، مصنف عبد الرزاق میں، سنن کبریٰ البیہقی میں تابعین سے مختلف الفاظ ملتے ہیں۔ یہ بھی ملتا ہے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور یہ بھی ملتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ صرف اللہ اکبر بھی کہہ لیں تو یہ تکبیر ہی ہے، تو آپ کوئی بھی الفاظ استعمال کر لیں تو آپ اس سنت کے اوپر عمل کر لیں گے۔ باقی کن کن موقعوں پہ پڑھنا ہے، فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے آپ نے، مصنف ابن ابی شیبہ میں اور سنن کبریٰ البیہقی میں مولا علی سے ملتا ہے 9 ذو الحجہ کی صبح سے لے کے 13 کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد، اور امام بخاری نے تو صحیح بخاری میں چیپٹر کی ہیڈنگ میں تعلیقاً لیا ہے کہ امام باقر جو تھے وہ عام نفلی نمازوں کے بعد بھی تکبیرات بلند کرتے تھے، اور اسی ہیڈنگ میں لیا کہ حضرت ابو ہریرہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما جو ہے وہ بازاروں میں چلتے ہوئے تکبیرات کو بھی بلند کرتے تھے۔ تو یہ سارے وہ مواقع ہیں جس پہ آپ نے تکبیرات بلند کرنی، ایون آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ تکبیرات کو بلند کریں۔ اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام راستہ بدلتے تھے، جاتے وقت عیدگاہ کا راستہ اور ہوتا تھا، واپسی پہ اور ہوتا تھا، اور چھوٹی عید کے لیے جاتے تھے تو کچھ میٹھا کھا کے جاتے تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے۔ ترمذی میں آتا ہے کہ چھوٹی عید کے لیے کھا کے جاتے تھے اور بڑی عید کے لیے واپسی پہ آ کے کھاتے تھے، اس میں یہ سنت ہے کہ خالی پیٹ جایا جائے۔ ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کی رضا کی خاطر، یعنی جب تم نے کوئی نیت کی ہوئی ہے تو اس کو پورا کرو، پلس یہ ہے کہ جب کسی پر حج کسی کے اوپر فرض ہو جائے گا تو پھر وہ اس میں ڈیلے نہ کرے، فوراً سے پہلے اس حج کو ادا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اسلام کے جو 5 بنیادی فرائض ہیں ان میں ایک حج بھی ہے، جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، ان میں سے پہلی چیز اس بات کی گواہی دو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔ حج سے ریلیٹڈ میں نے ڈیٹیل ڈسکشن کر دی ہے 4 لیکچرز کے اندر، مسئلہ نمبر 54A-B۔ اے جو تھا وہ عمرے سے متعلق تھا، بی جو ہے وہ حج سے ریلیٹڈ، اور سی اور ڈی جو ہے وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری سے ریلیٹڈ تھا۔ اس میں بھی میں نے یہ آلموسٹ ساری آیات کور کی تھی۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، پورا کیا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم گھر جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو قربانی کا جانور آسانی سے میسر ہو اس کو آگے بھیج دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ،
اور اپنے سروں کو اس وقت تک مت منڈواؤ، حلق کروانا ہو یا قصر کروانا ہو، دونوں صورتیں، اس وقت تک مت کرو جب تک کہ وہ جو ہدی کا جانور ہے وہ اپنی جگہ پر نہ پہنچے، یعنی قربان گاہ پہ۔ جب تک ہدی کا جانور قربان نہ ہو جائے مینا کے اندر جا کے، اس وقت تک تم اپنے بالوں کو منڈوا نہیں سکتے۔ آپ کو پتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں بھی ایک اس طرح کا واقعہ ملتا ہے ہمیں صحیح بخاری میں ڈیٹیل کے ساتھ، سورۃ الفتح میں بھی ذکر ہے، یہاں پر بھی اشارتاً اس کا ذکر آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 ہجری میں ارادہ کیا تھا عمرے کا، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آلموسٹ 1500 صحابہ جانصار صحابہ کا لشکر لے کر نکلے تھے، لیکن راستے میں ہی آپ کو روک دیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صلح کے اوپر آمادگی کر دی ان شرائط کے اوپر جو بظاہر اس وقت مسلمانوں کے خلاف تھی۔ ان میں سب سے بڑا ایشو تو یہ تھا کہ اس سال آپ کو ہم عمرے کی اجازت نہیں دیں گے، اگلے سال آپ آئیں گے اور 3 دن کے لیے اہل مکہ جو ہے وہ مکہ چھوڑ کر پہاڑیوں پہ شفٹ ہو جائیں گے، آپ لوگ آ کے انڈیپینڈنٹلی اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ جو عمرہ تھا اس کی قضا پھر آپ علیہ السلام نے نیکسٹ ایئر میں دی۔ 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوگی، حدیبیہ کے مقام کے اوپر بخاری میں بڑی ڈیٹیل حدیث ملتی ہے۔ اب اس میں جب یہ چیز طے پائی تو اب ظاہر ہے صحابہ کرام نے تو احرام بھی پہنا ہوا تھا، احرام تو اس وقت تک نہیں کھولنا جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے، اور باقی ایکٹیویٹیز بھی پرفارم کرنی تھی۔ تو جب یہ صلح ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے احرام کھول دو، یہیں پر جانور کو ذبح کرنے کے بعد اپنے احرام کھول دو اور باقی یہیں پہ حاصل کر لو، اگلی دفعہ ہم آئیں گے۔ لیکن صحابہ کرام میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا۔ نبی علیہ السلام نے اس بات کو ریپیٹ کیا لیکن کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام اپنے حجرے میں آئے تو اس سفر میں آپ کے ساتھ آپ کی بیوی تھی سیدہ ام سلمہ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس طرح اپنے صحاب سے یہ بات کی ہے، ان میں سے تو کوئی بھی نہیں اٹھا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، آپ خود اپنے جانور کو یہاں پہ قربان کریں، اپنا احرام کھول دیں، یہ خود بخود آپ کو فالو کریں گے۔ صحابہ کرام کو تھوڑا کافروں پر غصہ بھی تھا، پلس وہ اس امید میں بھی تھے کہ شاید کوئی نیا حکم آ جائے، ہمیں قتال کی اجازت مل جائے۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے جب یہ کیا تو پھر ایک ایک کر کے سارے اٹھے اور سب نے اس سنت کے اوپر عمل کیا۔ تو اسی کانٹیکسٹ میں یہ چیز آ رہی ہے کہ اگر تم گھیر لیے جاؤ تو پھر تم جو ہے وہ قربانی کے جانور کو آگے بھیج دو، جب اپنی قربان گاہ کو پہنچ جائے اور تمہیں پتہ چل جائے وہ قربان ہو گیا، پھر اپنا احرام کھولو اور یعنی وہ جو سر منڈانے والا معاملہ کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر وہ بھی نہیں تھا کیونکہ وہ قربانی کا جانور بھی آگے نہیں جانے دے رہے تھے، اس لیے نبی علیہ السلام نے قربانی کا جانور بھی وہیں پر ذبح کر لیا۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ عمرے کے لیے بھی قربانی کا جانور ہدی جسے کہا جاتا ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں آپ، اگرچہ یہ اوبلیگیٹری نہیں ہے، یہ صرف ریکوائرمنٹ ہے حج قران کی یا حج تمتع کی، وہ آگے آ جائیں گے آیات، لیکن اگر کوئی اس طرح کر لیتا ہے تو یہ بھی ایک افضل عمل ہے۔ تو جب تک ہدی کا جانور اپنے محلے میں نہ پہنچے، اچھا یہ عربی کا لفظ ہے محلہ، ہم اردو میں سے کیا کہتے ہیں محلہ۔ تو یہ جو بڑے بڑے لغت والے اردو والے علماء بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، وہ آپ دیکھیں گے تو ہمیشہ ہی بولتے ہیں محلہ۔ ایون ہمارے اردو کے اس لفظ کو جب انگلش میں رومن میں لکھا جاتا ہے تو MO کے ساتھ لکھا جاتا ہے نا، لیکن یہ لفظ ہے محلہ، لیکن اس میں کسی غلطی نہیں نکالنی چاہیے۔ اس کی وجہ ہے کہ اگرچہ یہ لفظ غلط بولا جا رہا ہے لیکن اردو میں مستعمل ہے، اردو میں چلتا ہے، الٹا محلہ بولنے سے کوئی اور ہی نہ کوئی چیز سمجھ لے اس کو، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور لفظ ہے وہ بھی قرآن میں ہے مستقبل، فیوچر، اردو میں ہم کیسے بولتے ہیں مستقبل۔ اب مستقبل آپ بولنا شروع کر دیں گے تو مستقبل مستقبل لوگ کہیں گے شاید اس کو اردو ہی نہیں آتی۔ ہاں جہاں پر اتنا زیادہ کوئی لفظ مستعمل نہ ہو وہاں پہ آپ تھوڑا بہت چینج کر دیں تو پھر کام چل جاتا ہے۔ فمن کان منکم مریضا، پس جو کوئی تم میں سے مریض ہو، اگر کوئی بیمار ہو، او بہ اذی، یا اسے کوئی تکلیف ہو، من رأسہ، اس کے سر میں تکلیف ہو سکتی ہے، جوئیں پڑی ہوئی ہوں، ظاہر ہے اتنے بڑے بڑے بال رکھے ہوتے تھے عرب کے لوگوں نے۔ اس کانٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث ہے، کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا تو میرے بال بڑے گھنے تھے، اس میں جوئیں پڑ گئی، تو اور جوئیں وہ کہتے ہیں اتنی زیادہ پڑی کہ وہ کپڑوں پہ گرتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے جب میری حالت دیکھی تو حضور نے مطلب آپ کو بھی ترس آیا، تو یہ پھر آیات نازل ہوئی کہ اگر اس طرح کسی کو جوئیں پڑ جائیں
اب ظاہر ہے کہ وہ کوئی 4 گھنٹے کی فلائٹ تو نہیں ہے اسلام آباد سے جدے کی، وہ تو 15 دن کا سفر ہے مدینے سے مکے کا، اور اس میں بھی حدیبیہ پہ پہنچے ہیں، ابھی کئی دن کا سفر باقی ہے، اور اتنی زیادہ جب جوئیں پڑی ہوئی ہوں تو انسان کو رات کو نیند بھی نہیں آتی۔ تو پھر یہ حکم نازل ہوا کہ اگر کسی کے سر کے ساتھ اس طرح کا ایشو ہو جائے تو اگرچہ وہ احرام جب تک قربانی جانور نہ ہو جائے اس وقت تک آپ سر نہیں منڈوا سکتے، یہ ترتیب ہے نا اس کی۔ تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ اب یہ اس کی مجبوری ہے، وہ اپنا سر منڈوا دے، لیکن اس کے عوض پلینٹی ادا کرے گا، جسے آپ حج کی ٹرمنالوجی میں دم بھی کہتے ہیں۔ اور اس کیس میں وہ کیا ہوگا، وہ آ رہا ہے او بہی اعظم من رأسہ ففدیۃ من صیام، تو وہ سر منڈوانے کے عوض فدیہ دے دے روزوں کی شکل میں، او صدقۃ یا خیرات کر دے، او نسک یا قربانی دے دے۔ اچھا، یہ ایسا موقع ہے جہاں پر آپ کو تینوں آپشن پیرلل میں دیے جا رہے ہیں۔ ویسے آپ قرآن میں جب کبھی بھی اس طرح کی پینلٹیز دیکھیں گے نا، جیسا کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آیا ہے کہ جو کوئی منت مانی ہوئی توڑ دے تو قسم جو ہے اس نے کھا لی تھی، اب وہ توڑنا چاہتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے، وہ ایک غلام آزاد کرے۔ تو آتا ہے اگر غلام نہ پائے تو، ٹھیک ہے جی، غلام نہ پائے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو کپڑے دے دے، اور اگر یہ بھی نہ پائے تو 3 مسلسل روزے رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ روزوں پہ جانا ہے، جو افورڈ کر سکتا ہے اس نے وہ والے کام کرنا ہے، لیکن یہاں پر تینوں آسانیاں پیرلل میں، آپ کی مرضی ہے، امیر ہیں غریب ہیں جو بھی ہیں، آپ فدیہ دے سکتے ہیں اس فارم میں کہ آپ روزے رکھیں، صدقہ کریں یا قربانی دیں۔ اس کانٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے جب انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یا نصف سا ان کو غلہ دے دو، گندم دے دو، آلموسٹ آپ سمجھ لیں 1.25 کلو کے قریب۔ تو آج کی ڈیٹ میں اگر ہم اس سا کو کیلکولیٹ کریں تو یہ صحیح بخاری کے اندر جو ہے وہ 3 روزے اور 6 مساکین، یعنی ان میں سے کوئی ایک آپشن رکھ سکتے ہیں، یا تیسرا آپ قربانی کا جانور بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں پھر یہ ہے کہ ایک پورا جانور ہی ظاہر دینا ہوگا، اگر ایک سے زیادہ لوگ ہوں گے تو پھر آپ اونٹ کے اندر 7 لوگ اور گائے کے اندر بھی 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ عید قربان والا معاملہ ہو اس میں اونٹ کے اندر 10 حصے بھی ہیں۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پھر جو کوئی قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو، اچھا نہیں بیچ میں یہ آیت رہ گئی ہے، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، اب یہ ایک اور مسئلہ آ رہا ہے، او نسکین والا تو معاملہ مکمل ہوا، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تم امن میں ہو جاؤ، یعنی امن میں مراد یہ کہ اب تم سٹیبل ہو گئے ہو، مکے میں پہنچ گئے ہو، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ، تو جو کوئی نفع اٹھانا چاہتا ہے عمرے کا، إِلَى الْحَجِّ، حج کے ساتھ، یعنی حج تمتع کرنا چاہتا ہے۔ یہ نکاح متع اور اسی طریقے سے حج متع، یہ دونوں ٹرمز استعمال ہوتی ہیں، یعنی ایک سفر کے اندر اس چیز کو، اس فیسلٹی کو اویل کرنا کہ آپ حج کے ساتھ عمرہ بھی کر لیں۔ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ مشرکین عرب کے اندر یہ چیز گناہ سمجھی جاتی تھی کہ کوئی شخص حج کے لیے سفر کرے اور وہ ساتھ عمرہ بھی کرے۔ وہ کہتے تھے کہ جی آئے حج کے لیے ہو تو عمرہ کیوں ساتھ کر رہے ہو، عمرے کے لیے آنا تو دوبارہ سے آؤ۔ تو نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی اس معاملے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ آپ نے یہ رسم توڑنی ہے، یہ رسم غلط ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے جب اپنا پہلا اور آخری حج فرمایا تو آپ چونکہ اپنے قربانی کا جانور ساتھ لا چکے ہوئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا نا تو میں اپنے قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا، چونکہ قرآن میں یہ آیت ہے کہ جو قربانی کا جانور لے آئے، جب تک جانور اپنی قربان گاہ تک نہ پہنچے اس وقت تک وہ شخص احرام نہیں کھول سکتا۔ تو اب تو میں تو حج تمتع نہیں، حج قران کروں گا۔ حج قران بھی میں بھی تمتع ہوتا ہے کہ آپ ایک سفر میں حج اور عمرہ اکٹھا کرتے ہیں۔ یہ حج کی 3 قسموں کو سمجھ لیں، پھر آپ کو یہ باتیں سمجھنا ذرا آسان ہوگی۔ حج کی بیسیکلی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حج افراد، جس کو پنجابی کہنا ہے چھڑا حج، اس میں صرف حاجی ہوگا اور کچھ نہیں ساتھ ہوگا، نہ کوئی جانور قربان کرنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ آپ نے
اس سے تمتع نہیں لیا عمرے کا. یہ جو حج کے موقع کے اوپر قربانی کی جا رہی ہوتی ہے یہ حج کی قربانی نہیں ہوتی، بلکہ حج کے ساتھ آپ جو عمرے کی فیسلٹی کو اویل کرتے ہیں یہ اس کے اگینسٹ آپ کو قربانی دینی ہوتی ہے. وہ اسی آیت کے اندر آ جائے گا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 کے اندر. اور اس میں جو شخص قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ 10 روزے رکھے گا، 3 ایام حج کے اندر رکھے گا، اور ایام حج یعنی پہلے جو 9 دن ہیں یکم ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک، ان کے اندر 3 روزے رکھ لے گا اور 7 گھر واپس آ کے رکھے گا، تو وہ 10 روزے بن جائیں گے. وہ آیات آ جائیں گی. حج افراد کے اندر آپ نے کوئی قربانی نہیں دینی ہوتی، صرف حج کرنا ہوتا ہے. حج جو تمتع ہے اس میں آپ عمرہ بھی ساتھ کرتے ہیں اور حج بھی ساتھ کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں. اور فائدہ یہاں تک اٹھاتے ہیں کہ آپ اگر پہلے پہنچ گئے مکے کے اندر، ابھی حج کی ایکٹیویٹیز کے دن باقی ہیں جو 8 ذوالحجہ سے شروع ہوتے ہیں، تو آپ اپنا احرام کھول دیں. ہم نے حج تمتع کیا تھا. دنیا میں آلموسٹ 95% زیادہ لوگ حج تمتع کرتے ہیں کیونکہ وہ پہلے ہی لے جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو. تو آپ عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں. ابھی تو 8-10 دن حج میں پڑے ہوتے ہیں. اب 8-10 دن احرام کی پابندیاں کوئی کس طرح برداشت کرے گا کہ کوئی آپ نے ناخن بھی نہیں کاٹنے، بال بھی نہیں اور ٹوٹنے چاہیے، اور باقی آپ نے پورا پروٹوکول، کوئی اس طریقے سے کھجلی بھی نہیں کرنی، سر پہ کوئی چیز بھی نہیں رکھنی، اتنی ساری پابندیاں. تو نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ کو حکم دیا کہ جنہوں نے عمرہ کر لیا ہے عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیں. خود نبی علیہ السلام نے احرام نہیں کھولا کیونکہ آپ قربانی کا جانور ساتھ لائے تھے، اور قرآن میں حکم ہے کہ جب تک قربانی کا جانور قربان نہ ہو جائے آپ احرام نہیں کھول سکتے. تو جو لوگ قربانی کا جانور نہیں لائے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام فرمایا تمہیں تو کوئی مجبوری نہیں ہے، اس کو کھولو. تو پھر بھی کچھ لوگوں نے نہیں کھولا تو آپ فرمایا وہ نافرمان ہے جو میرے اس حکم پہ عمل نہیں کر رہے. پھر ایک صحابی نے آگے پوچھا، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ ہمارے لیے آسانی ہے یا بعد کے لوگوں کے لیے؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ قیامت تک حج اور عمرہ اس طرح آپس میں داخل ہو گئے، یعنی اب آپ نے سنت کو جاری کر دیا. تو حج تمتع میں آپ احرام کھول دیتے ہیں. پھر 8 ذوالحجہ کو آپ ظہر کے بعد جو ہے وہ احرام باندھ لیتے ہیں اور پھر آپ مینا چلے جاتے ہیں. اور پھر وہ جو حج کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ 12 تک وہ آپ نے وہ کرنی ہوتی ہیں. اس میں سے بھی پہلے دن یہ آپ نے ظاہر ہے کہ جب 9 ذوالحجہ کا دن آئے گا تو عرفات سے آپ واپس آئیں گے. ترتیب یہ ہوتی ہے کہ 8 اور 9 کی درمیانی رات آپ نے مینا میں گزارنی ہے، اور پھر صبح کے وقت آپ نے وہاں سے نکلنا ہے. صبح سے مراد فجر کے بعد، سورج نکلنے کے بعد، اور آپ نے دن اپنا عرفات میں گزارنا ہے. لوگ پیدل بھی چلے جاتے ہیں، آلموسٹ پیدل وہاں سے آپ سمجھ لیں 1-1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے، اور بسوں میں جائیں تو 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں کیونکہ بہت رش ہوتا ہے. اب تو بڑی چوڑی روڈ انہوں نے بنا دی ہے، آپ پیدل ہی جائیں تو آسانی رہتی ہے، جگہ جگہ پانی پینے کی جگہ بھی بنی ہوئی. 9 ذوالحجہ کا دن آپ نے یوم عرفہ جو اصل اس کی روح ہے وہ میدان عرفات میں گزارنا ہے، اور میدان عرفات میں آپ نے ظہر اور عصر کی نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا ہے اور قصر پڑھنا ہے. یہ حج کی خصوصیت ہے، 2 فرض ظہر کے 2 عصر کے. اور پھر مغرب تک مسلسل دعائیں کرنی ہیں. ادھر کی عبادت دعائیں ہیں، یا آپ نے وہ جو سنت اذکار ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ میدان عرفات کی دعا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بھی دعا ملتی ہے. اور جب مغرب کی نماز کا وقت ہو جائے تو آپ نے نماز نہیں پڑھنی بلکہ مزید اندھیرا ہونے کا انتظار کرنا ہے. تھوڑا سا جب اندھیرا ہوگا تو آپ نے بغیر نماز پڑھے وہاں سے نکلنا ہے اور آ کر آپ نے مزدلفہ میں آ جانا ہے. مزدلفہ جو ہے وہ منا اور عرفات کے درمیان ہے، یعنی صبح آپ منا میں خیمے لگائے ہوئے تھے، منا سے چلے گئے عرفات، واپسی پہ منا واپس نہیں آئیں گے بلکہ راستے میں آپ مزدلفہ کے اندر رکیں گے، اور وہاں پر آپ نے رات گزارنی ہے 9 اور 10 کی درمیانی رات. اور اسی رات میں آپ نے مغرب عشاء کی نماز وہاں پہ رات کو جس ٹائم بھی پہنچے، آپ رات 12-1 بجے پہنچنے میں بھی کامیاب ہو جائے تو یہ آپ کی کامیابی ہے. بعض لوگ فجر کے وقت ہی پہنچ رہے ہوتے ہیں، جو پیدل آتے ہیں وہ تو پہنچ جاتے ہیں، جو گاڑیوں میں آتے ہیں وہ فجر کے قریب ہی کہیں پہنچتے ہیں، لیکن اس رات کا کچھ حصہ وہاں پہ گزارنا ضروری ہے. تو آپ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں گے، 3 فرض مغرب کے 2 عشاء کے. اس کے بعد فجر کی نماز پڑھنی ہے. فجر کے بعد آپ نے طلوع آفتاب کا انتظار کرنا ہے، سورج نکلنے کا. جیسے ہی سورج نکلے گا تو آپ نے پھر مینا آ جانا ہے اپنے خیموں کی طرف، کیونکہ یہ پہلا دن ہے جس میں آپ نے وہ جمرات کو کنکریاں مارنی ہے، جس کو کہتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارنی ہے. اور یہ ہے 10 ذوالحجہ کا دن. حاجیوں کے لیے 10 ذوالحجہ کے دن عید کی نماز کوئی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہے. احرام انہوں نے پہنا ہوا ہے تو سیدھا جائیں گے. وہ 3 جمرات ہیں، یعنی وہ جس کو شیطان کہتے ہیں یہاں کے لوگ، جن کی نشانی بنی ہوئی ہے،
منا سے آپ کعبے کی طرف جائیں تو سب سے پہلے ایک چھوٹے والا آئے گا، پھر درمیانے والا اور اینڈ پہ بڑے والا آتا ہے جو کعبے والی سائڈ کی طرف ہے۔ تو پہلے دن آپ نے پہلے دو کو کنکریاں نہیں مارنی ہوتی ہیں بلکہ تیسرے والے کو مارنی ہوتی ہیں، اور اس کے لیے جو کنکریاں آپ نے آندہ دنوں میں بھی مارنی ہے نا، وہ آپ نے مزدلفہ سے ہی چننا سنت ہے۔ وہ پلاسٹک کے شاپنگ بیگ میں وہیں سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں جمع کر لیتے ہیں، یعنی وہ اتنی کنکریاں ختم نہیں ہوتی، اتنے لوگ حج کرتے ہیں پھر بھی ہو سکتا ہے وہ پھینکوا بھی دیتے ہوں وہ وہاں سے اٹھا کے دوبارہ، ادروائز تو ظاہر ہے پرابلم ہو۔ لاکھوں لوگوں نے اگر اتنی کنکریاں اٹھانی ہے اور فالتو ہی اٹھانی چاہیے، کہیں نشانہ رہ جاتا ہے تو پھر وہ یہ واپس آنا پڑ جائے 4-5 کلومیٹر، ٹھیک ہے، تو لوگ فالتو لے کے چلتے ہیں، لیکن اٹھانی وہیں سے ہے سنت، یہ نہیں کہ وہاں سے کوئی اٹھا کے کسی کی لے کے مارنی ہے۔ درمیانی سی چنے کی سائز کی کنکریاں، اور وہی وہ مقام ہے جہاں پہ آپ کو پتا بڑی بھگدڑ مچا کرتی تھی، بڑے لوگ شہید ہوتے تھے۔ اب تو خیر وہ انہوں نے اس کو کئی سٹوریز بنا دیا اور ٹائمنگ ڈسکس اس طرح کی بھی ہے انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کے لوگ آسانی کے ساتھ یہ کام کر لیں۔ پہلے دن مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ پہلا دن تو آپ کے پاس پورا ہوتا ہے نا کنکریاں مارنے کے لیے، صبح کے وقت آپ جا کے مار سکتے ہیں، بس کنکریاں مارتے ہی آپ نے پھر قربانی کرنی ہے۔ قربانی کرنے اگر خود چلے گئے پھر تو پورا دن ہی لگ جائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ کسی ایک بندے کو ہائر کریں جس کو آپ سارے گروپ کے جانور لے کے دے دیں، اسے فون پہ بتا دیں، یا اگر بینک میں جمع کروایا تو بینک والوں نے آپ کو ٹائمنگ دی ہوتی ہے، اس کے مطابق آپ قربانی ہو جائے گی۔ قربانی ہوتے ہی پھر اب آپ آزاد ہیں کہ اپنے سر کے بال منڈوائیں، احرام کھول دیں اور سادہ کپڑوں میں آ کے طواف زیارت کریں۔ طواف زیارت کرنے کے بعد آپ نے واپس منا میں رات گزارنی ہے، یعنی 10 اور 11 کی درمیانی جو رات ہے وہ بھی منا میں گزارنی ہے، پھر 11 اور 12 کی درمیانی رات بھی وہاں پہ گزارنی ہے، اور اگلے 2 دنوں میں وہ جو یہ یعنی آپ نے 11 اور 12 کو جو کچھ کرنا ہے وہ اس میں آپ نے تینوں کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ خیر یہ پورا ایک طریقہ ہے، میں ساری اس کی نٹی گریٹیز میں تو پھر 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا، میں ایک چیز بتاؤں۔ اوورآل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حج تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے احرام کھول دینا ہوتا ہے عمرہ کر کے، اور دوبارہ 8 ذوالحجہ کو باندھنا ہوتا ہے۔ قران میں یہ ہے کہ آپ نے احرام چلاتے رہنا ہے حتیٰ کہ آپ ساری حج کی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے۔ تو نبی علیہ السلام نے حج قران کیا تھا، لیکن وہ بھی تمتع کی ایک شکل ہے کہ آپ نے نفع تو اٹھا لیا ہے، تو اس کے لیے قربانی ضرور دینی ہوتی ہے، وہ اب آگے ذکر آ جائے گا۔ فمن تمتع بالعمرہ، جو کوئی نفع اٹھائے گا عمرے کا، الی الحج، حج کے ساتھ، یعنی حج قران کرے یا حج تمتع کرے، فمستیسر من الہدی، تو جو اسے قربانی کا جانور میسر ہو وہ دے گا۔ فمن لم یجد، تو جو کوئی اس کی طاقت نہ رکھے یعنی اتنا غریب ہے، فصیام 3 ایام، تو وہ 3 دن کے روزے رکھے گا، فی الحج، حج کے دنوں میں، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 رکھے گا جب واپس آئے گا، تلک عشرۃ کاملہ، یہ ہوئے پورے 10۔ 3 یعنی حج کے دنوں میں وہیں پہ رکھنے ہوں گے۔ حج کے دن کون سے ہیں؟ یکم ذوالحجہ سے لے کے 9 ذوالحجہ تک، اور 10 کو تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، منع ہے۔ بہتر تو ہے کہ 9 ذوالحجہ کبھی نہ آئے، لیکن اگر مجبور نہ آ جائے تو خیر ہے، کیونکہ حج کے لیے 9 ذوالحجہ کا روزہ نہیں ہے، لیکن حرام نہیں ہے، اگر اس دن میں آ جائے تو رکھ سکتا ہے۔ تو 7 روزے گھر آ کے رکھے، لیکن یہ کام کوئی بھی نہیں کرتا، سب لوگ قربانی دیتے ہیں۔ جو ظاہر ہے حج پہ پہنچنے میں کامیاب ہو جائے آج کے دور میں، اس کے لیے قربانی دینا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ روزے تو یہ یعنی ظاہر ہے کہ ایک زیادہ مشکل فٹیک والا کام ہے نا، تو لوگ قربانی دیتے ہیں۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں۔ جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب رہتے ہوں گے تو پھر وہ حج افراد ہی کرے گا، اسے حج تمتع یا حج قران کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو جب چاہے عمرہ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے نہیں ہے، یہ آفاقیوں کے لیے جو باہر سے آ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے ظاہر ہے زندگی میں ایک دفعہ ہی انہوں نے جانا ہے، تو اللہ نے آسانی دی ہے کہ ایک سفر میں آپ عمرہ اور حج جمع کر سکتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ وہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ وہ تنعیم پر جا کر نہ بار بار جا کے احرام باندھتے ہیں، وہ 2 ریال لیتی ہے، وہ ہائیسٹ وہاں پہ لے جاتے ہیں، وہ جہاں مسجد عائشہ بنی ہے سلام اللہ علیہا، وہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ کا ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن والا معاملہ، ان کو پیریڈز آ گئے تھے حج کے دوران، تو نبی علیہ السلام نے ان کے پیریڈ پاک ہونے کا انتظار کیا، اس کے بعد پھر ان کو اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ بھیجا کہ ان کو وہاں سے احرام بندھوا کر لے آئے۔ تو حالانکہ وہ کوئی میقات تو نہیں ہے، وہ تو مکے کی باؤنڈری کے اندر ہی آتا ہے، تو وہاں پہ صرف ایسی عورت کے لیے معاملہ ہے کہ وہ ایسا کر سکتی ہے، ادروائز جس نے ایک سفر میں ایک حج اور عمرہ کر لیا دیٹس آل، بار بار عمرے آپ نہیں کر سکتے، یہ بدعت ہے اور سب کے نزدیک بدعت ہے۔ یہ اکثر لوگ مسئلہ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں، اس لیے میں نے ساتھ بتا دیا آپ کو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔
یعنی اللہ کی حدود کی پاسداری کرنی ہے. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. ظاہر مشرکین عرب اس سے واقف تھے کہ حج کے مہینے کون سے ہیں، رمضان کے فوراً بعد والے، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. آج تو ہم 4 گھنٹے میں یہاں سے پہنچ جاتے ہیں نا، وہاں تو لوگ 1-1 ڈیڑھ 2 مہینے پہلے سفر شروع کرتے تھے تو پہنچتے تھے. اگر آپ کو ایون مدینے سے ہی حج کے لیے آنا ہے مکے، تو 15 دن آپ کو چاہیے اونٹ کے اوپر. اور 15 دن آپ کے دیکھیں کتنے مشکل ہوں گے، اس میں راتیں بھی تو آ رہی ہیں، رات کو پڑاؤ کرنا ہے، کتنی تکلیفوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا. اور یہ تو ہو گیا مدینے سے آنے کے لیے. کسی نے تبوک سے آنا ہے تو اس کا تو 30-40 دن لگ گئے نا. شام سے آنا ہے، یہاں سب کانٹیننٹ سے جانا تھا تو یہ تو 4-4 مہینے پہلے نکلتے تھے، مشکل کام تھا نا. تو بر حج کی جو تیاری اور یہ سارے معاملات شروع ہو جاتے تھے رمضان کے فوراً بعد. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جو سنت اور تواتر ہے یہ قرآن حکیم سے پہلے کا چل رہا تھا، اور جہاں پر کہیں کوئی خرابی تھی وہ قرآن نے ہائی لائٹ کر دی، اور جہاں پہ ہائی لائٹ نہیں کی ہے وہ اسی طریقے سے چلتی رہے گی. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ سنت ابراہیمی جاری تھی، صرف اس میں خرابیاں آئی تھی. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجْ، تو جو کوئی نیت کر لے اس میں حج کی تو اسے 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. فَلَا رَفَثَ، تو کوئی بے حیائی والا معاملہ نہ کرے، وَلَا فُسُوق، نہ کوئی نافرمانی والا اللہ کے حکم حدودی والا کوئی مسئلہ ہو، وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجْ، اور نہ ہی حج میں کوئی جھگڑا کرے. یہ 3 چیزیں گنوائی گئی ہیں، بے حیائی سے بچنا ہے، گناہ کے کاموں سے بچنا ہے، اور جھگڑے سے بچنا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس نے حج کیا اور یہ 3 چیزیں آپ نے گنوائی کہ وہ بے حیائی سے بچ گیا، گناہوں سے بچ گیا، فسق سے اور جھگڑے سے، تو وہ ایسا ہی ہے گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، سارے گناہ اس کے معاف. صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے کہ حج مبرور، مقبول حج پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایمان لانا پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ تینوں کام ویسے وہاں پہ یہ یہاں دیکھنے میں آسان لگ رہے ہیں، بڑے مشکل کام ہے. خصوصاً یہ تیسرا کام ہے نا، جھگڑے سے بچنا. ظاہر ہے جب اتنے لوگ جمع ہوئے ہوں جس میں ہر طرح کے ایجوکیٹڈ بھی ہوں، ان پڑھ بھی ہوں، جاہل بھی لوگ ہوں، ہر علاقے کے لوگ ہوں. اب کئی علاقوں میں یعنی ٹریڈیشنز ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. بعض لوگ تو تمیز کے ساتھ کسی کو کہتے ہیں راستہ دے دو، اور کئی علاقوں میں ہوتا ہے کہ وہ خود ایسے کر کے راستہ نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں، تو سارے بندے کو غصہ بھی آ جاتا ہے. اور پھر خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن کی ذرا صحت اچھی ہوتی ہے، قد بت اونچے ہوتے ہیں، وہ چھوٹے موٹے لوگوں کو تو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے وہاں پہ. اب یہ جو 7-7 فٹ کے حبشی آئے ہوئے ہوتے ہیں افریقہ سے، یہ تو ہم تو ان کے آگے بالکل آپ سمجھ لیں کیڑی ہیں نا. اور اگر انڈونیشین اور ملیشین ہوں گے تو بیچارے بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ تو ان سے ڈرتے پھرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں وہ گروپس کی فارم میں ہوتے ہیں. وہاں آپ طواف کرتے ہوئے دیکھیں نا تو آپ کو ایک طرح کے کپڑوں کے لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ گروپس کی فارم میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے. لیکن وہ بھی مصیبت ان کے ساتھ ڈلی ہوئی ہے، ہاتھوں میں دستانے بھی پہنے ہوتے ہیں نا، کیونکہ وہ شافیوں کے نزدیک تو بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے نا، تو دستانے بھی پہنے ہوتے ہیں. دیکھ لینا تکلیف کی کوئی ایک نوسط تو نہیں ہے نا، حالانکہ وہاں سے حدیث موجود ہے کہ نہیں ٹوٹتا. تو پھر انہوں نے جو خاص قسم کی عورتیں جو ہیں انہوں نے اگر حجاب کیے ہوئے ہیں تو انہوں نے ادھر نا بڑے بڑے پھول لگائے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی کسی نے کوئی گلابی کلر کا پھول لگایا تو پورے گروپ کے وہ گلابی کلر کے پھول ہوں گے یا یلو کلر کے ہوں گے، تاکہ اگر کوئی ادھر ادھر گھوم جائے تو وہ دیکھ لے کہ ہاں یار وہ فول پروف سسٹم کیا ہوتا ہے. اچھا یہ ضروری ہے. اور یہ زیادہ تر انڈونیشین ملیشین اس لیے کرتے ہیں، خصوصاً انڈونیشین جو ہے وہاں باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے. وہاں یہ نہیں ہے کہ جو بندہ بھی ہے کہ منہ اٹھا کے حج کرنے کے لیے چلا جائے گا. کئی سال ان کی باری نہیں آتی ہے جب تک وہ ٹیسٹ پاس نہیں کرتے ہیں. ان کی پوری ٹریننگ ہوتی ہے کہ ہاں یہ اس قابل ہے کہ اب اس کو وہاں پہ بھیجا جائے. اور پاکستان میں تو اسی وقت قابل ہو جاتا ہے بندہ جب بالکل سارے کاموں سے فارغ ہو کے بوڑھا ہو جاتا ہے نا، گھر والے بھی تنگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں چلو اب اس کو حج کرانے کے لیے بھیج دو. اور وہ بندہ جس نے نماز بھی صحیح نہیں پڑھی ہوتی، جو روزانہ 5 دفعہ پڑھنی ہوتی ہے، اس کو زندگی میں 1 دفعہ حج کرنا پڑ جائے اور وہ اس کو سیکھا ہوا نہ ہو حج اور عمرے کو، تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو آپ دیکھیں گے پھر کوئی بھی ایکٹیویٹی صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کرتے. اس لیے میں نے ایک سٹیپ وائز وہ لیکچر ریکارڈ کروا دیا تھا. مسئلہ نمبر 54A اور B. جب بھی کوئی عمرے پہ جانے لگے اسے کہ 54A دیکھ لیں،
حج پہ جانے لگے تو اے اور بی دونوں دیکھیں، اور قبر رسول کی حاضری کے لیے 54C اور D یہ دو دیکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو بے حیائی سے بچ گیا، گناہ کے کاموں سے اور جھگڑے سے، تو یہ یعنی اس حج وہ اصل میں کر رہا ہے۔ بے حیائی سے بھی بچنا مشکل ہے، ظاہر ہے کہ وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عورتوں کا چہرہ کھلا ہوا ہوگا۔ اب اتنی عورتیں ہوں گی، آپ نے نگاہوں کی حفاظت خود کرنی ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ کوئی زبردستی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی کوئی آنکھوں کی حفاظت ہو جائے گی کہ آپ کو صرف مرد ہی نظر آئیں گے، عورتیں نظر نہیں آئیں گی، یا عورتوں کو صرف عورتیں نظر آئیں گی، مرد نظر نہیں آئیں گے۔ گناہ کے کام، گناہ کے تو کئی ایک کام وہاں پہ ہو جاتے ہیں، لوگوں کی جیبیں کاٹ جاتی ہیں، لوگ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، کوئی مینا کے خیموں میں اپنا کوئی بیگ رکھ کے چلا گیا بیچارہ باہر، وہ واپس آتا ہے تو وہ اس کے اندر ریال نہیں اس کو پھر واپسی میں ملتے۔ اسی لیے حاجیوں نے بیچاروں نے یہاں پہ یعنی اپنے وہ جو احرام کے نیچے بیلٹ باندھی ہوتی ہیں، آپ دیکھیں جب بھی کوئی عمرے حج کے لیے جاتا ہے اس کو اسپیشل لوگ کہتے ہیں بیلٹ لے کے جانی ہے۔ وہ بیلٹ اسی لیے لے کے جاتے ہیں نا کہ اس بیلٹ کے اندر وہ پاسپورٹ رکھ لے گا پلس پیسے رکھ لے گا، کیونکہ کمرے میں، ہوٹل کے کمرے میں چھوڑنے کا رسک یا مینا کے خیمے میں چھوڑنے کا رسک تو نہیں لیا جا سکتا۔ اسلامی بھائیوں سے خطرہ لگا رہتا ہے، ظاہر ہے کوئی یہودی عیسائی تو نہیں آگے چوری کرتے، اپنے لوگ ہی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سارے خطرات وہاں پہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ان ساری یہ کہنے کو تو بڑا آسان ہے، پھر کسی کی دل آزاری ہو جانا، کسی کو دھکا دے دینا، یعنی یہ بڑا مشکل کام ہے وہاں پہ ان ساری چیزوں سے بچنا۔ تو اگر انسان کے ذہن میں یہ چیز ہونا کہ میرے حج کی قبولیت اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کہ میں نے بے حیائی کا کوئی کام نہیں کرنا، اور میں نے کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کو ناجائز دھکا نہیں دینا، اور اگر کسی سے دھکا لگ گیا اس کو معاف کرنے کی روش اختیار کرنی، پھر آپ کو خود بہت صبر آ جاتا ہے۔ اور میجارٹی لوگ اس کو مینٹین کر لیتے ہیں وہاں پہ، میجارٹی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جھگڑا والا معاملہ نہ کریں۔ اور ظاہر ہے کہ اب یہ جو فلا رفثا میں یعنی اس میں جو چیز جائز بھی ہے، یعنی میاں بیوی کا تعلق جو ہے وہ بھی ان دنوں کے اندر احرام کی حالت میں اس کی بھی پابندی ہے، اس سے بھی آپ نے اجتناب کرنا ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو کوئی بھی تم نیکی کا کام کرو تو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور سفر کا توشہ بھی، زاد راہ بھی لے لیا کرو۔ یہ اردو میں لفظ زاد استعمال ہوتا ہے، اور سب سے بہتر زاد راہ تو تقویٰ ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو۔ یعنی ساتھ آپ نے زاد راہ بھی رکھنا ہے، یہ نہ ہو کہ وہاں پہ جا کے آپ بھیک مانگتے رہیں، یا یہ کہ میری جیب کٹ گئی ہے۔ اپنا وہ وہاں پہ رہنے کا جتنا خرچہ ہے وہ اپنا ساتھ گھر سے لے کے چلیں۔ یعنی اس سے یعنی وہ صوفیاء کے کانسیپٹ کو بھی ایک طرح سے رہبانیت کو بھی کنڈیم کر دیا گیا ہے کہ صرف توکل پہ نہیں آپ نے چلنا، اپنا زاد راہ ساتھ لے کے چلنا۔ یعنی اگر کوئی 40 دن کے لیے جا رہا ہے تو اس کے پاس اتنی رقم یا ریسورسز ہونے چاہیے کہ 40 دن گزار سکے۔ اچھا، پہلے جو 8 سے 30-40 سال پہلے حج عمرے کے لیے لوگ جاتے تھے نا، وہ سارا راشن بھی ادھر سے لے کے جاتے تھے، چینی، پتی، چاول، وہاں پھر مینا میں بھی اپنا وہ پکاتے تھے، اور کئی لوگ تو چولہے بھی لے کے جاتے تھے یہاں سے۔ لیکن اب لوگوں کو عقل آ گئی ہے کہ یہ اس طرح کرنے سے اپنی فٹیگ ہی بڑھانے والی بات ہے، کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ ہر چیز جو جس ریٹ پہ پتی یہاں مل رہی ہے نا، اسی ریٹ پہ آپ کو وہاں پہ مل جائے گی، چینی بھی مل جائے گی۔ ہوٹلوں کے اندر کمبائنڈ آپ کو کچن بھی مل جاتے ہیں، اگر کبھی چائے بنانی پڑ